یہ ناخنوں کے کاٹنے کے متعلق کچھ سوالات دوستوں نے پوچھے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال کہ ناخن کتنے دنوں کے بعد کاٹنے چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ناخن ہر ہفتے کاٹنا مستحب ہے اور 40 دن سے زیادہ تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہر ہفتے کو ناخن کاٹیں اور 40 دن سے زیادہ تاخیر نہ کرے۔ کسی وجہ سے اگر آپ نے دوسرے ہفتے میں کاٹ لیے یا تیسرے ہفتے میں کاٹ لیے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن 40 دن سے زیادہ تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ناخنوں کو کسی محفوظ جگہ ڈالنا یہ ضروری ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ ناخنوں کو کاٹنے کے بعد آپ ناخنوں کو دفن کر دیں، کسی محفوظ جگہ رکھ دیں، یہ بہتر ہے اور مستحب ہے۔ ناخنوں کو کسی گندی جگہ پر ڈالنا یا نالی وغیرہ میں ڈالنا یہ مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ناخنوں کو دفن کر دیں یا کسی محفوظ جگہ میں رکھ دیں۔ تیسرا سوال جو بہت زیادہ اہم بھی ہے اور لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ پوچھتے بھی ہیں کہ ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو یہ بات آپ سمجھیں کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک طریقہ ناخنوں کے کاٹنے کا لکھا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ دائیں طرف سے دائیں ہاتھ کے شہادت والی انگلی سے شروع کریں، پہلے ان 4 انگلیوں کے ناخن کاٹ لیں اور پھر بائیں ہاتھ کے اس انگلی سے شروع کریں اور یہ انگوٹھے تک یہ سارے ناخن آپ کاٹ لیں، اور آخر میں یہ جو انگوٹھا ہے اس کا ناخن بھی آپ کاٹ لیں۔ اور پاؤں میں ترتیب یہ ہے کہ پاؤں میں دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور چھوٹی انگلی پہ ختم کرے۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک طریقہ ذکر کیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ طریقہ کسی حدیث وغیرہ میں مذکور نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں، ہر خیر کے کام میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے، تو اس لیے فقہا نے یہ طریقے لکھے ہیں۔ باقی کسی بھی طریقے سے اگر آپ ناخن کاٹیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے جو فقہا نے طریقہ لکھا ہے اس طریقے پر آپ ناخنوں کو کاٹ لیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ طریقہ کسی حدیث میں یا کسی صحابی سے یہ منقول نہیں ہے، کسی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت پر چھوڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کاٹنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس میں کوئی طریقہ متعین نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کسی بھی طریقے سے اگر ہم ناخنوں کو کاٹ لیں تو یہ جائز ہوگا، کوئی ناجائز بات نہیں۔ یہ چوتھا سوال ہے کہ کیا ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر آپ باوضو ہے اور آپ نے ناخن کاٹ لیے، وضو کی حالت میں ہے، تو ناخن کے کاٹنے سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہاتھوں اور پاؤں کے پوروں کو دھو لیں، یعنی ناخن آپ نے کاٹ لیے تو انگلیوں کو دھونا بہتر ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے، اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ 5واں سوال ہے کہ جنابت کی حالت میں ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ جنابت کی حالت میں ناخن کاٹنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی بہتر نہیں ہے۔ باقی اگر کسی نے جنابت کی حالت میں بھی ناخن کاٹ لیے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں، جنابت کی حالت سے نکل جائے، اس کے بعد ناخنوں کو کاٹ لیں۔ یہ 6واں سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ہفتے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سوال بھی ہے، اور ایک اور سوال بھی جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں جو یہاں پر ابھی ان سوالات میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جمعرات کے دن ناخن کاٹنے سے برس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور ہفتے کے دن ناخن کاٹنے سے فلاں بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس طریقے سے ایک روایت بعض لوگوں نے ذکر کی ہے، لیکن وہ روایت بالکل من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے ناخن کاٹتے تھے۔ تو یہ ناخنوں کے احکام اور آداب ہے، ان مسائل پر آپ عمل کریں۔ جو طریقہ شریعت سے ثابت ہے، شریعت نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔